اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ بلعم بن باعورہ کا جو واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اس پر بھی ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اللہ قدیر کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوا اور جنت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے فانی مال پر قناعت کر کے اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گیا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ اتنا بڑا عالم تھا کہ 1200 یا 12,000 قلم دوات اس کے یہاں رہتے تھے، جو لوگ اس کی باتیں سن کر لکھتے تھے، اور مستجاب الدعوات تھا، دعا اس کی قبول ہوتی تھی، اور لوح محفوظ پر اس کی نظر پہنچ جاتی تھی اور وہ پڑھ لیتا تھا، اتنا پہنچا ہوا شخص تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آئی، صورت یہ بنی کہ بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ اس نے انکار کیا کہ میں ان کے لیے کیسے بد دعا کروں، کیونکہ دعا قبول ہوتی تھی، تو یہ نہیں مانا۔ تو پھر بنی اسرائیل اس کے پاس ہدایا، تحائف وغیرہ لے کر، بہت سارا مال لے کر پہنچے، خوب گڑ گڑائے اس کے سامنے، تو یہ بد نصیب تیار ہو گیا، مال کے لالچ میں آ گیا، اور وہ گدھی پر سوار ہو کر سب کو لے کر نکلا اور پہاڑ پر گیا دعا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو غالب آ چکی تھی، تو وہ جو کچھ دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا، اپنے اس میں بد دعا کرتا، وہ بد دعا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے اس کے اپنے ہی حق میں نکل رہی تھی، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یعنی میں جیسے اس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ اسے غارت کر، تو نکلتا یہ تھا یا اللہ مجھے غارت کر، یوں اس کا نکل رہا تھا، یعنی کہ جو ان کے لیے دعائے بد وہ کرتا تھا وہ اپنے لیے نکلتی تھی، اور وہ تھا مستجاب الدعوات، اس کی دعا قبول ہوتی تھی، تو ساری دعائیں اس کے حق میں جو گویا قبول ہو رہی تھی، اور اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور وہ بدبخت کفر کی موت مر گیا۔ اور میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا چونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا تھا، ان کے ساتھ اس کو صحبت نصیب ہوئی، تو وہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ انسانی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کی شان، اللہ کی خفیہ تدبیر۔ کتا جس کو لوگ پلید جانور بولتے ہیں، اس کو جب نسبت ہو گئی تو دیکھو کہاں کا کہاں نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری نسبتیں قائم رکھے، غوث پاک کے ساتھ نسبت قائم رہے، سرکار اعلی حضرت کے ساتھ ہماری نسبت قائم رہے۔